اولاد کے پیچھے ایمان بھی کھو دیا، مال بھی کھو دیا۔ فرمایا درود شریف پڑھنا شروع کر دے، بیٹا مانگے گا بیٹا ملے گا، بیٹی مانگے گی بیٹا، بیٹی مانگو گے بیٹی ملے گی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا روزانہ رات کو سونے سے پہلے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے۔ ایک دن آپ سفر سے تشریف لائے، پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا اٹھ کے بیٹھ، 300 باقی رہ گیا، محمد روزے میں انتظار کر رہا ہے۔ جتنے الٹے کام کرنے شروع کر دیے، سیدھے کام پر آتا کوئی نہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف والا وظیفہ اتنا پسند ہے، آپ نے فرمایا جو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے گا، جس طرح شہادت والی انگلی کے ساتھ درمیان والی انگلی ہے، قیامت کے دن اتنا قریب کر کے میرے کھڑا کر دیا جائے گا۔ میرے محترم عزیزو دوستو بزرگو، درود شریف اپنا وظیفہ بنا لو۔ فرائض کے بعد جتنا تمہیں کام ملے درود شریف، جتنا وقت ملے درود شریف پڑھنا شروع کر دو۔ 3 تسبیحات جس طرح تبلیغ والے کہتے ہیں، یہ جماعت تبلیغ کی نہیں، صرف ہماری جماعت نہیں، سارے عالم کے لیے نبیوں کے نمائندے ہیں۔ اللہ جل شانہ یہ کام آپ کو مجھے بھی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ فرمایا تیسرے کلمے کی تسبیح برقرار رکھو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پروردگار عالم نے جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے اعلان کیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، او کائنات والوں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ فرشتے کہنے لگے اللہ واقعی بنانا چاہیے تھا، مال کی کمی نہیں، تابعداری کی کمی نہیں، عشق و محبت کی کمی نہیں، پروردگار عالم یہ حقدار بن گیا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تمہاری بات میں مجھے شک لگ رہا ہے، اگر تم میرے خلیل کو آزمانا چاہتے ہو آزما لو۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کی گزرگاہ کے پاس آ کے بیٹھ گیا چھپ کے۔ خدا کا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے گزرے، فرشتے نے کلمہ پڑھ دیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اللہ جل شانہ کا نام سنا، اللہ اکبر، جسم میں تازگی سی آ گئی۔ کہنے لگے کون ہے جس نے میرے رب کا ایسا پیارا نام لیا، ایسی صفات سے میرے اللہ کو یاد کیا، ذرا میرے سامنے آ جائے۔ فرشتہ انسانی صورت میں تھا، سامنے آ گیا۔ خدا کا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ او خدا کے بندے ایک مرتبہ اور سنا دے، مجھے مزہ آ جائے گا، تیرا کیا آ جائے گا؟ خلیل تھا نا اللہ کا۔ ہماری طرح تھوڑی اذان کی آواز آ رہی ہے، کہہ رہے اوپر والے لاؤڈ سپیکر اتار دو، یہ بند کرو، اس کہتے بالکل بند اٹھ کے جاؤ۔ تو اللہ کا شان سن رہے ہو، میں تمہارا اللہ سے تار ملا رہا ہوں، دنیا سے تار ملا رہا ہوں، کوئی ضروری بات ہے تو خاموشی سے کر دو ورنہ شور شرابہ ختم۔ یہ تو اللہ سے مانگ کے بیٹھنا پڑتا ہے، یہ سینکڑوں کا مجمع ہے، ایک آدمی نے کہا یہ تقریر اچھی نہیں، جلسہ ختم ہو گیا، تمہارا کیا جائے گا؟ تم نے اپنے سائنسی اعتبار سے کہنا مزہ نہیں آیا جی، اگلے کا اوپر نیچے کا زور لگ گیا، تو تم بھی اللہ کی طرف دھیان کر کے اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ کی طرف، اور تو کھڑکی ہے۔ آج کے میرے ایمان کا معیار یہ اذان کی آواز زیادہ آنے لگ جائے دروازے بند کر دیتے ہو، گھر کے اندر کوئی خاص بات ہو رہی ہوتی ہے فوراً کہہ دیتے ہو دروازہ بند کر دے، اسے بھی اسی وقت ہی ہونا تھا، اس نے تو اپنے وقت ہی ہونا تھا، لیکن تیرے مقدر میں اس کی آواز پر لبیک کہنے کی اجازت ہی کوئی نہیں۔ جس کے پاس چلے جاؤ نماز پڑھ لے، نماز پڑھ لے، نماز پڑھ لے، کہتا تھا فرصت بھی نہیں پڑھ لوں گا، 6 مہینے لاک ڈاؤن رہا، اب بھی دوبارہ آ گیا، میرے لوگ کتنی مسجدیں آباد ہوئی، کتنے لوگ گھروں میں چلے گئے، کتنے لوگ مسجدوں میں آئے، لاک ڈاؤن ہوا، دکانیں بند، مارکیٹیں بند، تجارتی مراکز بند، پھر بھی مسجدیں خالی۔
معلوم ہوا فرصت سے نماز نہیں پڑھی جاتی، اس کی توفیق سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ خبروں میں اعلان ہو رہا ہے ماسک پہن لو، ماسک پہن لو، حفاظتی تدابیر اختیار کر لو۔ یقین جانو جلسے میں آتے ہوئے ایک ڈاکٹر صاحب کا ایمرجنسی والے کا فون آیا، مانا ماسک پہننا، ماسک کی ہدایت دینا۔ میں نے کہا گاڑی تک تو چلے گا بھائی، آپ کے گمالی کیا کریں؟ اس ذہن پر توڑا لگا، چوٹ لگی، میاں ماسک کے بغیر دکان پہ نہیں جا سکتا، ایمان کے بغیر جنت میں کیسے جا سکے گا؟ یہاں بھی تو اندر بھی تو گھسونا چاہیے، یہاں بھی تو گناہوں سے پاک کی حفاظتی تدابیر ہونی چاہیے نا۔ ہتھیار یہاں بھی، شیطان آئے یہاں سے تماچا نہیں، یہاں سے تماچا لگے۔ گناہ کرنے کو دل کرے، عزا کے گناہ کرنے من کے، اتق اللہ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم نے مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر دلوائے کہ ایک ہونے چاہیے، چار چار کا کیا کرنا ہے، اسراف ہے، محلے میں شور ہوتا ہے۔ اللہ نے ویسے اذانیں بند کر دی۔ چلو 20-25 سال پہلے کی بات ہے، پہلے وقتوں کی بات ہے، جمعہ المبارک کا دن ہوا کرتا تھا، مردوں سے زیادہ عورتیں تیاری کیا کرتی تھیں، 10 بجے جھاڑو برتن کر لیا کرتی، روٹی چولہے پانی سے فارغ ہو لیا کرتی، مسجد کے پاس کوئی مکان ہوا کرتا، ساری اس کی چھت پہ چڑھ کے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اللہ اس کے رسول کی بات کا اثر ہوا کرتا تھا، پردہ نصیب ہوتا تھا، حیا نصیب ہوتی تھی، اپنے بڑوں کے آگے آنکھیں سر جھکاتے کھڑی ہوا کرتی تھی، روٹی پکاتے ہوئے سر پہ دوپٹہ ہوا کرتا تھا۔ ہماری ایمان کی کمزوری نے مسجد کے سپیکر بند کروا دیے۔ خدا کی قسم، جو اذان کی آواز سن کر اللہ کا نام سن کے چولہے پہ روٹی پکایا کرتی تھی، کھانے والا وقت تبا یزید بستامی ہوتا تھا یا عبد القادر جیلانی ہوتا تھا۔ جب سے اللہ رسول کا پیغام کانوں میں آنا ختم ہو گیا، سر سے دوپٹہ اتر گیا، باتھ روم سے آ کر ہاتھ نہ دھوئے باورچی خانے میں چلی گئی، جس ماں کے ہاتھ کی روٹی کھا کر جوان نے کربلا کے میدان میں نیزے پہ قرآن سنایا تھا، آج اسی ماں کی گود سے پیدا ہونے والا اپنی بہن کی عزت کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ ملک کے چاروں کونوں میں چلے جاؤ، کہیں سے پتہ لگتا تھا یہاں کی یہ فصل مشہور ہے، کہیں سے پتہ لگتا تھا یہاں کی رنگی، یہاں کی ٹوپی مشہور ہے، اور میرا عزیزو بنو سوات کو ہار چلے جاتے وہاں کی چادریں مشہور تھی۔ اب تو جہاں جا کے بیٹھ جاؤ کہتے ہیں مولوی صاحب ایسا گناہ ہوا، مانسیرا کو دیکھ لو، کشمیر میں جا کے دیکھ لو، لاہور کے موٹر وے کے اوپر دیکھ لو، خدا کی قسم کہیں مسلے نظر آیا کرتے تھے، کہیں قرآن کی ریلیں نظر آیا کرتی تھی، اب تو روڈوں پر سے بھی زنا کی بدبو آ رہی ہے۔ نیک لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، اندازہ ہے کرونا وائرس کی کیا مجال ہے کہ نیکوں کو اٹھائے، بدوں کو کیوں نہیں ہو رہا؟ کراچی سے لے کر خیبر تک، پختون سے لے کر بلوچستان، سندھ سے لے کر سرحد تک، سارے اللہ والے کے کرتے جا رہے ہیں۔ فرمایا تم نہ قدرے لوگ ہو، تم نہ قدر نہ کر سکے، قیمتی چیز کو میں نے بازار سے غائب کر دیا ہے۔ یہ تو رڑا مال باقی رہ گیا۔ ہاں، رانا مال جب تک بکتا ہے، ورنہ ریڈی والا شام کو سارا کچرے پہ ڈھیر کر کے چلا جاتا ہے۔ کچرے کے ڈھیر پر گرنے سے پہلے خدا کے واسطے اپنے آپ کو بچا لو۔ کیسے بچیں گے؟ اللہ کے حکموں کو چھوڑنا نہیں، نبی کے طریقوں کو توڑنا نہیں۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو مانو، اللہ کی مانو۔ یہ اتنی سی بات آپ کی میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس فرشتے سے کہہ دیا جو انسانی شکل میں تھا، آپ نے فرمایا ایک مرتبہ اور سنا دے، تیرا کیا جائے گا؟ پتہ تھا خدا کا خلیل ہے، جو بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے، اللہ کے نام پر تو مال بھی قربان کر سکتا ہے۔ اور کہ بھائی مسلمانوں مالدار ہو، پیسے کی کمی نہیں، ذمہ دارا کرتے ہو، کاشتکاری کی کمی نہیں، کماعت کا موسم ہے، صحیح بشیر جیسے اللہ والے تمہارے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس تو ٹیلی فون بھی کرو گے سگنل پرابلم آ جائے
کرنے لگو پہلے پوچھ لیا کرو 1 ایکڑ پہ کتنا عشر بنتا ہے. وآتوا حقہ یوم حصادہ، اللہ کو دے جاؤ، خدا کی قسم وہ تمہارے حق میں خیانت نہیں کرے گا. پکی بات ہے یا نہیں کہ نہیں؟ مدارس کو دو، بیوہ یتیموں کو دو، جہاں خرچ کرنے کے مصارف ہے وہاں دو. خدا کی قسم ریٹ بھی کم ہوگا، کیڑے سے بچائے گا، نقصان سے بچائے گا. جگہ جگہ ٹرالیاں ٹوٹی پڑی ہیں، پوچھو تم نے عشر مال کس ٹرالی پہ رکھوا رکھا ہے، اس کا عشر ادا کیا کہ نہیں کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، پانی خشکی پر جو فساد ہو رہا ہے یہ سارا انسان کے ہاتھ کے کرتوت ہے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑے حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت جی کیا بات ہے، آج چینی 100 روپے کلو، کل 50 روپے کلو، آج آٹے کی تھیلی 880 روپے کلو، کل 20 کلو، کل 700 روپے کی تھی، کیا وجہ ہے؟ ٹماٹر مہنگے، سبزیاں مہنگی، کھانے پانی پینے والی چیزیں مہنگی. کیا حکومتوں نے کیا؟ فرمایا نہیں نہیں. مافیا نے کیا؟ نہیں نہیں. فرمایا پھر کیسے ہوا؟ فرمایا اللہ کے دربار میں ایک ترازو ہے، اس کی دستی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس ترازو کے 2 پارٹ ہیں، 2 پلڑے ہیں. ایک پلڑے میں کھانے پینے والی چیزیں ہیں، دوسرے پلڑے میں انسان کے نیک اعمال ہے. جب انسان کے نیک اعمال میں کمی آتی ہے تو نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے، کھانے پینے والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے. تو اللہ جل شانہ زمین پر چیزوں کے ریٹ بڑھا دیتا ہے. جب نیک اعمال آسمانوں پر جاتے ہیں تو کھانے پینے والا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے، تو اللہ جل شانہ زمین پر چیزوں کے ریٹ گرا دیتا ہے. اس نے کر دیا، اس نے کر دیا، اپنی طرف نہیں دیکھ رہا کہ صبح سے لے کر شام تک کیا کیا نہیں کیا. لوگوں کو آنکھ کا دھوکہ دیا، لوگوں کو ہاتھ کا دھوکہ دیا، زبان کا دھوکہ دیا. آنکھ کا دھوکہ اس لیے دیا، ریڑھی پہ سجایا کچھ، دکھایا کچھ اور دیا کچھ ہے. اللہ نہیں دیکھتا. ان اللہ علیم بذات الصدور، یوں کر کے بھی کرتا ہے، اللہ سے بھی دیکھ لیتا ہے. دے دے. غریب آدمی ریڑھی باندھ دہاڑی دار 20-20 کلو کی تگاری اٹھانے والا 8 دن کے بعد 10-10 روپے جمع کر کے 100 روپے اکٹھے کر کے تیری دکان پہ تیری ریڑھی پہ سیب لینے آیا. تو نے 2 تو خوبصورت دے دیے، 4 سام اٹھا کے دے دیے. گھر گیا، بچے سارے اس کے آسے پاسے آلے دوالے ہو گئے. اس نے تھیلی کھولی، ہر بچے نے کہا میں یہ نہیں لیتا، میں یہ نہیں لیتا، یہ اچھا نہیں، میں یہ نہیں لیتا. اس نے ہوکا برا الہی پیسے تو اچھے کے دیے تھے، یہ خام کہاں سے آ گیا؟ ہر سوال ادب نے آواز دے کے فرمایا فکر نہ کر، اس نے تجھے 6 سیب کے دانوں پہ دھوکہ دیا. آج نہیں کل یہ تیرا 100 روپیہ کہیں سے پورا ہو جائے گا. جب میں اسے دھوکہ دے کے قبر میں لا کے پھینکوں گا، قیامت آ جائے گی، اٹھانے والا کوئی نہیں آئے گا. لاڑوں میں سن گئی، لاڑوں. فرمایا جب جنازہ اٹھتا ہے میت چنگھاڑ مارتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کی چنگھاڑ میں سنا تمہیں اللہ سے کہہ کے سنا دوں تو لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں. کالے کے ڈالے اتنے سے اندھیرے میں موبائل کی لائٹ جلاتا ہے، قبر کے اندھیرے میں کون سی لائٹ جلائے گا؟ ان انگلیوں کے پوروں پہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر، الحمدللہ پڑھ لیا کر، اللہ اکبر پڑھ لیا کر. میں نے علماء کرام سے سنا اتنی بیٹری کی لائٹ کام نہیں کرے گی جتنا انگلیوں کی چمک قبر میں کام کرے گی. لیکن میں تو کر رہا ہوں نا، ہاتھوں سے تو نہ بری. آنکھ کا دھوکہ دکھایا کچھ نہیں کچھ اور. جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کعبہ میں بیٹھے ہیں. ایک آدمی کو احرام حاجیوں نے باندھ رکھا ہے، ایک میت کو اونٹ پر لاد کے لائے، کفر پہ نہ رکھا ہے. حضرت جی گھر سے حج کے لیے چلا تھا، راستے میں موت آ گئی. اس کا جنازہ پڑھ کے قبر جنازہ پڑھ کے جہاں قبر تیار کر رہے، کالے رنگ کا اژدہا نکل آتا ہے، احرام باندھا ہوا. کہاں کا؟ فلانی جگہ قبر بنائی، فلانی جگہ، فلانی
بند کی، فرمایا اسے جہاں قبر کی کھدائی جہاں نہ گئے بچھوا دفنا کے چلے جاؤ۔ غلطی کیا ہے؟ گھر والی سے پوچھنا اس کے جا کے۔ حج کا زمانہ ہے، حج کر کے واپس چلے گئے، لوگوں کا استقبال کرنے کے لیے، حاجیوں کا استقبال کرنے کے لیے ان کے گاؤں گوٹھ والے شہر سے باہر آئے۔ اس اللہ والی بھی آئی جس کا گھر والا راستے میں فوت ہو گیا۔ حاجیوں سے کہنے لگی سب کے آ گئے، میرا کہاں گیا؟ کہنے لگے وہ تو اللہ کے راستے میں۔ کہنے لگی چلو شکر ہے الحمدللہ۔ ایک نے کان میں کہہ دیا ٹھیک ہے مرا وہاں قبر وہاں ملی لیکن انجام اچھا نہیں ہوا۔ کلیجہ منہ کو آ گیا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگی، کہنے لگی کیا ہوا؟ جب سارا معاملہ بتلایا ٹھنڈا ہو قبر کے کہنے لگی یہ تو اس کے ساتھ ہونا ہی تھا۔ سارے اس کے ساتھی ہاتھی دروازے پہ چلے گئے، کبھی بھی بتا کیا بات ہے؟ کہ تھوک کا کام کیا کرتا تھا، سیمپل اس نے دکان پہ رکھ رکھے تھے، گھر میں مال رکھ رکھا تھا، چیز دکھاتا تھا اتنے پیسے کی اتنے کلو ملے گی، پیسے پورے لے کے پوری چیز بھی دیا کرتا تھا۔ گھر میں جب ملازم آیا کرتا تھا میں اسے خدا کے واسطے دے کے منع کیا کرتی تھی، ٹھیلے کا دھاگا کھولا کرتا تھا، 2 کلو وہاں سے چیز نکال کے مٹی بھر دیا کرتا تھا۔ آواز آئی تو نے میرے بندوں کو دھوکہ دیا، میں نے زمین میں تجھے قبر کی جگہ عطا نہیں کی ہے، آگے معاملہ کچھ اور ہوگا، بتا کے دو۔ میں غریب آدمی ہوں، سیب کی پیٹی مجھے جنے کی ملی، میں نے اچھی مال کے پیسے دیے یہ نکل آیا، میرا قصور کوئی نہیں۔ غریب آدمی ہوں حاجی، چل 4 یہ لے جا 1 یہ لے جا، خدا کی قسم اتنا سخت دل کوئی نہیں۔ آنکھ کا دھوکہ، ہاتھ کا دھوکہ دیا جا رہا ہے، لوگوں کا ہجوم ہو گیا، 4 آدمی ریڈی پہ آ کے کھڑے ہو گئے، تھیلے میں ڈالا، یوں پاٹ میں ڈالا، یوں جھٹکا مارا، یوں دے دیا۔ تجھے کیا پتا ایک چٹاک دینے پر بھی خدا کی قسم قیامت کے دن پہاڑوں جتنی نیکیاں دینی پڑیں گی، پہاڑوں جتنی نیکیاں۔ زبان کا دھوکہ دے رہا ہے، کپڑے والی دکان کے اوپر چلے جاؤ، جب بالکل بات نہ بنی اس نے کہا پسند نہیں آیا، صحیح ٹھہر کر ذرا ایک چیز دکھاتا ہوں، پنجاب سے آئی ہے، صرف تیرے لیے رکھ رکھی تھی، پہلا جھوٹ۔ بشیر صاحب پہلا جھوٹ، میں بڑا باعزید مستعفی کا بچہ میرے لیے رکھ رکھی تھی، 50 روپے مسجد کو چندہ نہیں دیتا تو مولوی کو میرے لیے اعلیٰ چیز دے گا، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ دیکھو میڈ ان جاپان ہے، میڈ ان چائنا ہے، خدا کی قسم جو آپ کو دے رہا ہوں اتنے کی مجھے خرید کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا قسم اٹھانے والے سے آدمی سے سودا نہ لو، قیامت کے دن 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، ان میں سے ایک آدمی ایسا جو اپنی دکان کا سودا قسمیں اٹھا اٹھا کے بیچتا ہے، فرمایا میدان معاشر میں نہ کوئی اور چلا جائے، قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ ایک اور بات بتا دوں، مرضی تمہاری کرو یا نہ کرنا، دائیں بائیں اپنے استادوں کے سائے میں بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں، صحیح بصیر صحیح عبدالسلام اتنے علماء کرام دائیں بائیں بیٹھے ہوں گے، جو تم نے اپنی دکانوں پہ لکھا ہے واحد کلام واحد دام، خدا کی قسم قرآن حدیث اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جو تم نے اپنی دکانوں پہ لکھ رکھا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، پوچھو علماء کرام یہ حلال ہے کہ نہ کہ حرام ہے۔ ایک آدمی تیری دکان پر آ کر اس کی حیثیت 500 روپے کی تھی، 2000 روپے کی تھی، اسے چیز دے دی، گھر گیا بیوی نے اسے کہہ دیا 2,000 کے جوڑے پہننے سے پہلے تجھے خیال نہیں آیا 4 بچیوں کی ڈولی اٹھانی ہے، یا ہلکا سا لیا جو پیسے بچیں گے بچیوں کے جہیز میں کچھ لے آیا۔ اس نے کہہ دیا جی صاحب یہ 2000 کا جوڑا رکھ لو، میں غریب آدمی ہوں، اس 2000 کے جوڑے مجھے 600 روپے کے 3 جوڑے دے دو۔ حاجی صاحب نے یوں کر کے تھیلا پھینک دیا، اندھا ہے پہلے کیوں خیال نہ آیا؟ خدا کی قسم اس کا 2000 آج نہیں کل
حضرت بلال حبشی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں لے کے آئے، برابر موٹی لمبی۔ بلال میں بھی صبح مدینے کی کھجور کی مارکیٹ میں گیا تھا، مجھے کوئی ریڈی پر چھاپڑی میں ایسے کھجوریں نظر کوئی نہیں آئی، کہاں سے لائے یا رسول اللہ؟ اپنی ذہانت سے۔ میں نے پوچھا کتنے کی کھجوریں؟ اس نے کہا اتنے کی کھجوریں۔ میں نے کہا دے دے۔ پھر ان کھجوروں میں سے اچھی اچھی نکال لی، خام خراب واپس کر کے دوسری اس سے لے آیا بدلے میں۔ حضور نے کھجوروں کی تھیلی اٹھائی، بلال کی جھولی میں ڈال دی، فرمایا تو کھا یا کچرے کے ڈھیر پہ کھا، یہ حرام ہے، سود ہے، محمد نہیں کھائے گا۔ کیا بھاؤ ہے اتنا؟ تھیلی پکڑا اپنی مرضی سے، جس نے نیچے 4 دانے ڈال کے دینا، اس کے دل سے بول کچھ کر رہا، جان نکل گئی اس کی۔ حضرت بلال کی اکھیاں برسنے لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے سرکار مدینہ رو قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ حرام سود کیسے ہو گیا؟ فرمایا بلال تم نے ہلکے کے بدلے اچھا لے لیا، یہ سود ہے۔ کملی والے پھر کیا کرتا؟ فرمایا جو تجھے کھجوریں ملی تھی اس کی تو قیمت ادا کر دیتا، پھر کھجوروں کی چھانٹی کر لیتا، اچھی رکھ لیتا، جو ہلکی تھی اس کو بیچ دیتا، پھر اس سے جو تجھے پیسے ملتے ان سے اچھی کھجوریں کھاتے آتا، بلال پھر مجھے لا کے دیتا، میں آپ بھی کھاتا، میری فاطمہ بھی کھاتی، میرا حسین بھی کھاتا۔ یہ جو آج بستر پہ لیٹ کے نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اللہ کی نعمتیں، سحری میں 2 کپ چائے پی کے پراٹھا انڈا چائے کھا کے روزہ رکھنے کو دل نہیں کرتا، پڑھتا ہے کیوں؟ حکیم قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ محتمیم دارالعلوم دیوبند فرما گئے، فرمایا ہو لوگوں نہ ماحول سے اولاد خراب ہوتی ہے، نہ رشتہ داری سے اولاد کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ جب حرام کا مال گھر میں آنے لگ جائے 80% اولاد فرمان ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سردی آ رہی ہے، جن کھڑکیوں میں شیشہ کوئی نہیں وہ پردہ ٹانگے گا، جن روشندان میں شیشہ کوئی نہیں وہ گتا لگائے گا۔ اور میرے بھائیا سردی سے بچنے کی کتنی تدابیر کرتا ہے، حرام مال سے بچنے کی تدابیر کر لے، اپنے گھر کے سوراخوں کو، اپنے گھر کی اس کھڑکی کو، اپنے گھر کے اس دروازے کو خدا کے بندے حرام مال سے دور کر دے، تاکہ تیرے گھر کی کھڑکی دروازے سے حرام کا مال نہ آئے۔ نسل کھائے گی بلی پیدا ہوگی، اگر حرام کا مال گھر میں آ گیا نسل کھانے لگ گئی، خدا پاک کی قسم بعض مرتبہ تو ایسا موقع آیا یہ نسل ماں باپ کے جنازے کو کندھر نہیں دیتی ہے۔ خدا کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے سے کہہ دیا اے فرشتے ذرا اللہ کا ذکر دوبارہ سنا دے۔ اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام تیرے پاس مال ڈھور کی کمی نہیں، یہ جانوروں کا ریوڑ بکریوں کا ریوڑ مجھے دے دے، پھر میں تجھے تیرے رب کا نام سناؤں گا۔ خدا کے خلیل نے فرما دیا بچہ دے سکتا ہوں، یہ جانوروں کا ریوڑ کیوں نہیں دوں گا، بکریوں کا ریوڑ دے دیا۔ فرشتے نے کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا اللہ اکبر کہنے لگا یہ گایوں کا ریوڑ دینا پڑے گا۔ خدا کے پیغمبر نے وہ بھی قربان کر دیا۔ فرشتے نے پھر سنایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جناب خلیل اللہ کہنے لگے کتنا مزہ آ رہا ہے، ایک مرتبہ اور سنا دے۔ اونٹوں کا ریوڑ بھی دینا پڑے گا۔ جب ہاتھ پیر خالی ہو گئے، جھولی خالی ہو گئی، مال ڈگروں سے باڑا خالی ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایک مرتبہ اور سنا دے۔ کب کیا دو گے؟ پیچھے جھانک کے دیکھا مال پانی کوئی نہ بچا۔ فرمایا جانوروں میں گاؤں کا ریوڑ تیرے پاس ہے، بکریوں کا ریوڑ تیرے پاس ہے، اونٹوں کا ریوڑ تیرے پاس ہے۔ اتنے مال ڈور کے سنبھالنے کے لیے، اتنے مال ڈور کو چرانے کے لیے کسی مزدور کی ضرورت پڑے گی۔ مزدوری کے طور پہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، تیرے سے روٹی کا سوال نہیں کروں گا، تیرے سے تنخواہ کا سوال نہیں کروں گا، تیرے سے رہائش کا سوال نہیں کروں گا، تیرے جانوروں کے ریوڑ کو میں چڑھاؤں گا، اس کے عوض میں اللہ کا نام مجھے سناتے جانا، تیرے جانوروں کی نوکری میں کرتا جاؤں گا۔ تو 3 تسبیحات میں سے پہلی تسبیح تیسرے کلمے اللہ کے ذکر کی، اس زبان کو عادت ڈال لیجئے، اتنا اس زبان کو اللہ کے ذکر کا عادی بنا لیجئے
کہ مرتے وقت بیوی بچے کھڑو کے نہ کہ کلمہ پڑھ لے، بلکہ خود زبان سے کہ تم کلمہ پڑھ لو۔ 12 ربیع الاول کی رات تھی، میرا آخری پتہ نہیں 5واں یا 6واں پروگرام تھا ملتان کے اندر۔ جن کا پروگرام کرنے گیا مولوی سیف اللہ صاحب، کہنے لگے مولانا الحمدللہ سارے بہن بھائی حافظ 5 عالم ان میں سے مفتی۔ دنیا کہتی تھی، میرا باپ جگہ جگہ مسجد میں ملازمت کرتا تھا، ہم 16 بہن بھائی، پتہ نہیں 14، دنیا کہتی تھی کیا کرے گا ان کا، بڑا مولوی بنا پھرتا ہے، خود بھی مولوی سب کو مولوی بنایا، دھکے کھائیں گے۔ مولانا 2 سال پہلے رات کو ابا جان کا آخری وقت آیا، 2 مرتبہ تو میں بھی پردے کے اندر تھا، مٹا ہوا آدمی۔ اللہ سادہ سا آدمی، دروش اتنی بڑی تسبیح دروش شریف پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ رات کو 1 بجے ابا جان نے مجھے آواز دی، میں اٹھ کے آیا، کہنے لگا جا بیٹے عبید اللہ کو بلا لے، نصر اللہ کو بلا لے، کفایت اللہ کو بلا لے، سیف اللہ کو بلا لے۔ کتنا مقدروں والا آدمی تھا، گھر کے اندر بچوں کے نام بھی اللہ کے نام پہ رکھے، اور کہا میں اللہ کی آنکھ سے غافل کوئی نہیں، جب نام لیتا ہوں نام بچوں کا لیتا ہوں، زبان پہ اللہ کا ذکر آ جاتا ہے۔ ہمیں نام پسند ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے نام کے ساتھ میرا نام لگا لو، قیامت کا دن ہوگا، میرے نام کی برکت سے اللہ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ 3 باتیں ہونی ہیں، فرشتہ اس کا نام اعمال نہ کھولو، اس کے نام اعمال کے اوپر اس کے نام کے ساتھ میرے نبی کا نام لکھا ہوا ہے اس کے رجسٹر پر۔ فرمایا فرشتوں اسے ذرا میرے پاس لے آؤ۔ اللہ فرمائے کہ تو نے میرے نام اپنے نام کے ساتھ میرے نبی کا نام لگایا، نسبت بڑی اٹھی، آ جا اس کے سائے کے نیچے آ جا۔ تیسرا اعلان ہوگا تجھے گناہ کرتے شرم نہیں آتی، مجھے عذاب دیتے حیا آ رہا ہے، تو نے اپنے نام کے ساتھ میرے سونے کا نام لگا دیا، اس کی برکت سے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ صرف اس نام کی نسبت پر نہیں رہنا، اعمال نہ چھوڑنا، نماز روزہ زکات چھوڑ کے بیٹھ جاؤ کہ جی ہمارے تو نام کے ساتھ نبی کا نام لگا ہوا ہے۔ نام بھی اسی کو کام آئے گا۔ اسرائیل علیہ السلام جب روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، انسان کے جوڑوں کو سونگنا شروع کر دیتا ہے، اور اس میں سونگتے ہیں۔ میت کہتی ہے کیا سونگ رہا ہے؟ کہ تیرے جوڑوں کو، تیرے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو، تیرے پیروں کی نخل کو، تیری شریروں کے جوڑوں کو، تیرے گھٹنوں کے جوڑوں کو سونگ کے دیکھ رہا ہوں، نماز کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ میں تیرے منہ کو سونگ کے دیکھ رہا ہوں، اس منہ سے گالی کی بدبو، جھوٹ کی، سود کی، شراب کی بدبو آ رہی ہے، قدر و شریف یا قرآن کی تلاوت کی خوشبو بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ ابھی تو ان مراحل پر گزرے ہی نہیں، ابھی اس روڈ پہ چلے ہی نہیں جس روڈ پر چلنے سے امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو حجرے مبارک سے باہر نکلتے دیکھا، حضور کے اس حصے یا اس حصے پہ 17 بال داڑھی کے سفید آ گئے۔ 17 بال حضور، بعض جگہ 35 اور بعض جگہ 17 بال صحابہ، قربان صحابہ و صحابہ جنہوں نے پیغمبر کے داڑھی کے بالوں کا بھی تعین کر دیا، کتنے بال حضور کے سفید، اور یوں کمر پہ ہاتھ رکھا ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں برسنے لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرنے لگے کملی والے بڑھاپا کب سے آ گیا؟ کہ ابھی ابھی جبرائیل سورہ ہود اور سورہ نبا سنا کے گیا جس میں جہنم کا ذکر آیا، میں سن کے محمد بوڑھا ہو گیا ہے۔ کتنے سیرت کے جلسے سنے، کتنی لوگوں کی میت قرآن خوانیوں میں جا کر فکر آخرت کے موضوع پہ آپ نے میں نے گفتگو سنی، خدا کی قسم اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا؟ لوگ جنازے کے پاس کھڑے ہو کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑی خدائی پھٹکار کیا ہوگی؟ ادھر میت کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، ادھر ٹیلی فون پہ جھوٹ بول رہا ہے۔
میڈیا بتاتا ہے نا، کوئی مولوی غیب کی خبر تو نہیں بتاتا، ہمارا تو کوئی پریس سینٹر نہیں ہے بھائی۔ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف مارے گئے، کتنے ایسے ٹی وی پر، موبائل کی فیس بک پر کتنے ایسے کیس ہیں، میں 4 سال سے قبر سے مردے نکال کے ان کا گوشت کھا رہا ہوں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کرونا وائرس آئے گا کیا آسمان سے رحمت آئے گی؟ دنیا کے لالچ نے اس قوم کو کتے کھلا دیے، بلے کھلا دیے، گدے کھلا دیے، اور قیمے والی دکان پہ کباب کھانے کے لیے جاؤ، اس کے سر پر قرآن رکھ کے پوچھو یہ گوشت کیسا ہے، خدا کی قسم نظر جھک جائے گی۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک راستے سے گزرے، ایک عورت نے کھڑکی کھول کر آپ پہ راک کا ٹوکرا ڈال دیا، سوراخ کا راک کا ٹوکرا ڈال دیا، مرید کرنے حضرت اجازت دو، چھلانگے مار کر روشن دان پار کر کے کھڑکی سے اس گھر کے اندر داخل ہو جائے اور عورت کو مار مار کے دعوی کر دے، اور میں خبردار استغفار کرتے چلو۔ تھوڑی دیر آگے گئے، اپنے سر سے امامہ اتار کے جھاڑنا شروع کر دیا اور جھاڑ کے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے اس سر پر تو آج برسنی چاہیے تھی، رات سے ہی کام ڈل گیا ہے۔ یہ کون اللہ والے تھے؟ اور لوگوں خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، میرے عزیزوں، اپنے گھر کی بالکونی پر کھڑکی کے پاس بیٹھ کے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، اللہ کو یاد کر کر کے رو رہے تھے، آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، رخسار پر گرے، داڑھی پر آئے، ایک قطرہ بالکونی سے نیچے گرا، ایک آدمی جا رہا تھا، اس کی پگڑی کے اوپر جب قطرہ گرا، اس نے یوں کر کے ہاتھ صاف کیا، کہنے لگا کون ہے جس نے گندا پانی پھینک دیا؟ حسن بصری جھانک کے کہنے لگے اور خدا کے بندے اسے گندا پانی نہ کہے، یہ میری آنکھ کا آنسو ہے، خشیت الہی کی وجہ سے نکل گیا۔ جس کی پگڑی پہ گرا وہ چنگاڑے مارتا مارتا اپنے گھر چلا گیا اور بیوی کے آگے جا کے رونے لگ گیا، اپنے سر کی پگڑی اتار دی اور کہنے لگا میرے سے وعدہ کر، اگر تو زندہ رہی تو کام کریو، اگر تو مر گئی بچوں کو کہہ دیو، اگر بچے مر گئے تو محلے والوں کو وصیت کر دینا، جب میرا انتقال ہو جائے تو پھر بازار سے نہ لانا، مجھے غسل دینے کے بعد اس کو پگڑی میں دفن کر دینا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھے گا کیا لایا ہے، کہوں گا عمل بلے کچھ نہیں، میں راستے سے گزر رہا تھا، ایک اللہ والا رو رہا تھا، تیرے گھر کی وجہ سے اس کی آنکھ کا آنسو نکلا، میری پگڑی پہ لگا، خشیت الہی والا آنسو تیرے دربار میں لے آیا۔ خدا کی قسم، خدا پہاڑوں جتنے گناہ کو نہیں دیکھے گا، اللہ جل شانہ اس آنسو کو دے کے معاف فرما دے گا۔ اور آنوں کے غیور مسلمانوں، بال کے ٹوٹ جانے پہ روئے ہو، اولاد کے نہ ملنے پہ روئے ہو، شادی ہو کے چھوٹ گئی اس پہ روئے ہو، میرے عزیزوں رقبہ نہ ملا روئے ہو، میرے عزیزوں کیس ہار کے روئے ہو، امتحان میں ناکامی ہوگی روئے ہو، تو کبھی کبھی اللہ کو یاد کر کے رو لیا کرو، اللہ اکبر، کبھی کبھی حضور کی محبت میں رو لیا کرو۔ خدا کی قسم آج باقی گنبد خضرا کا نبی ہمارے سے ناراض ہو گیا۔ میرے عزیزوں جہاں تم نعتیں سنا کرتے تھے، اے صبا مدینے میں جا کے کہہ دینا ہم کے مارے سلام کہتے ہیں، کبھی ہمارے سلام لے کے جایا کرتی تھی۔ آج میرے عزیزوں ان منبر پر محرابوں میں ان اسٹیج پہ کھڑا ہو کے نعت پڑھ کے کہہ رہا ہے جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا گلا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا۔ آج ریڑھی لگانے والے کو بھی پتہ لگ گیا آمنہ کا عالم سے ناراض ہو گیا ہے۔ محبوب مان جا، الہی دل نہیں کرتا ماننے کو، کیوں؟ فرمایا یا اللہ جب بھی میں ادھر منہ کرتا ہوں ان ہواؤں سے کبھی صدیق کو گالیوں کی ہوائیں آتی ہیں، کبھی میرے معاویہ کو نہیں چھوڑتے، کبھی ابو سفیان کو نہیں چھوڑتے، الہ العالمین میری عائشہ رو رہی ہے، کیوں؟ کیا ہوا؟ میری عائشہ رو رہی ہے، پروردگار عالم ایسا گنونا جرم تو ایران میں نہ ہوا، ایسی بدتمیزی تو امریکہ میں نہ ہوئی، ایسی بدتمیزی تو
اور کہنے لگا اللہ کی قسم مر جاؤں گا ماں کی عزت کا دفاع کر کے جاؤں گا، خدا کی قسم آج اس کی قبر سے اللہ اکبر گنبد خضرا کے کنیکشن کی خوشبو آ رہی ہے۔ آج لوگوں کچھ کام کر جاؤ، مرد قلندر کام کر رہے ہیں، اپنے بڑھاپے کے اندر اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر ہر میدان کے اندر کھڑا ہو رہا ہے، مفتی محمود کی نشانی بن کے کھڑا ہو رہا ہے، دنیا والوں کو بتلا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ والے صحابہ کے غلام ایسے ہوا کرتے ہیں، مر جایا کرتے ہیں لیکن حق کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا کرتے۔ خدا اسے سلامت آباد رکھے انشاءاللہ۔ ہمارے اللہ والوں کی قدموں کے طفیل ان کی کوششوں کی برکت سے اس پاکستان میں آج نہیں تو کل انشاءاللہ نظام مصطفیٰ آگے رہے گا۔ تو اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیے۔ وضو ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر وضو نہیں زبان تو آپ کی پاک ہے نا، اگر زبان پر اللہ کا ذکر آئے گا تو بھائی زبان پہ گالی نہیں آئے گی، جھوٹ بولنے کو دل نہیں کرے گا، اور اس کے ساتھ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور بھائی عربی میں نہیں آتا، اردو میں چاہو، سندھی میں چاہو، جس زبان میں آتا ہے اللہ صحیح معاف کر، یا اللہ توبہ مجھے معاف کر۔ پھر ایک تسبیح صبح شام درود شریف کی اس کا اہتمام کیجیے۔ پہلے تیسرا کلمہ پھر استغفار۔ کہا جی مولوی صاحب ترتیب غلط ہو گئی، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی پہلے تیسرا کلمہ پھر درود شریف پھر استغفار۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھ لیا حضرت یہ تسبیحات درود شریف کیسے کریں؟ فرمایا پہلے استغفار کرو پھر درود شریف پڑھو۔ ہاں جی درود شریف پہلے کیوں نہ پڑھے؟ فرمایا پہلے بتاؤ خوشبو گندے کپڑوں پہ لگاتے ہو یا دھلے کپڑوں پہ لگاتے ہو؟ حضرت جی خوشبو صاف کپڑوں پہ لگاتے ہیں، پہلے استغفار کر کے اپنے جسم سے گناہوں کا میل دور کر دو، پھر درود شریف پڑھ کے اپنے جسم پہ خوشبو لگاؤ۔ یہ ایسی خوشبو ہے جو جسم سے بھی آئے گی، مرنے کے بعد قبر میں سے بھی آئے گی۔ کریں گے اللہ کے ذکر کا اہتمام بھائی؟ اور یہ اللہ فرما رہے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ جب اللہ کی مدد آ گئی اور آپ نے دیکھ لیا لوگ جوک در جوک اسلام میں قافلوں کی صورت میں فوج کی صورت میں داخل ہو رہے ہیں، جب فتح مکہ ہو گیا پوری دنیا کے اندر اعلان ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، آپ نے توحید و رسالت کا اعلان کیا، نوح علیہ السلام نے توحید و رسالت کا اعلان کیا، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے، موسیٰ یوسف علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے، یحییٰ علیہ السلام نے، زکریا علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے توحید و رسالت کا اعلان کیا۔ لیکن یہ اعلان اللہ نے آمنہ کے در یتیم سے مکے پاک میں پیدا ہونے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی کروایا الیوم اکملت لکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ چار تم آئے، آج میں نے دین مکمل کر دیا، آج میں نے تم پر دین مکمل کر دیا، آج میں نے اپنی نعمتوں کو تمہارے لیے پسند کر لیا، آج تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ یہ کون تھے؟ صحابہ کرام۔ یہ کون تھے؟ ابو بکر۔ یہ کون تھے؟ عمر۔ یہ کون تھے؟ عثمان۔ یہ کون تھے؟ علی۔ الیوم اکملت لکم، اے ابو بکر، واتممت علیکم نعمتی، اے میرا عمر، الیوم اکملت لکم دینکم عمر، واتممت علیکم، اے عثمان، نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ چوتھا علی، علیکم بسنتی وسنتی خلفاء الراشدین المہدیین۔ اور لوگوں میرے بعد یہ بڑے چار ہیں، پہلا ابو بکر، دوسرا عمر، تیسرا عثمان، چوتھا علی۔ جو یہ تمہیں کر کے دکھائے سمجھ لینا گویا محمد مصطفیٰ تمہیں کہہ رہا ہے۔ پھر سارے صحابہ کو ان کی خلافت کے نیچے لا کے کھڑا کر دیا اور اعلان نبوت والے نبی نے فرما دیا، فرمایا جیسے اللہ نے ساری کائنات میں نبیوں کا انتخاب کیا، نبیوں میں میرا انتخاب کیا، اسی طرح اللہ نے کائنات میں نبیوں کے بعد ساری کائنات میں صحابہ کا انتخاب کیا اور خلیفہ بلا
تاکہ 3 مہینے اعلان کرنے کے بعد انتظار رہا، کسی کو اس اعلان پر شک تو کوئی نہیں۔ پھر آخر میں حضور کو کیا پیغام ملا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ کا کام مکمل ہو گیا، اللہ کی تسبیح بیان کریں، استغفار کریں، اب آپ کے جانے کا وقت آ رہا ہے۔ صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کسی نے پوچھا صدیق کیا بات ہے؟ اللہ نے فتح کی خوشخبری دی کہ تم نے فتح کی خوشخبری دیکھی، حضور کے جانے کے غم کی بات میں سنی۔ حضور علیہ السلام نے مجھے قرآن، ایسی قرآن کی تفسیر سمجھائی، مجھے فسبح بحمد ربک واستغفر میں اشارہ مل گیا، صدیق اب تیرے یار کی جدائی، تیرے یار سے جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ امت کو پیغام دیا، جب بڑھاپا آ جائے، دانت ہلنے شروع ہو جائے، داڑھی میں سفیدی آ جائے، قدم ڈگمگانے لگ جائے، ہاتھوں میں راسا آ جائے، زبان میں لکنت آ جائے، آنکھوں پہ چشمہ آ جائے، کان میں اعلیٰ سماعت آ جائے اور دماغ کام نہ کرے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا، اسے کہہ دے۔ پھر فرمایا فسبح بحمد رب، دکان چھوڑ دے، کاروبار چھوڑ دے، تسبیح پکڑ لے، مصلی پر بیٹھ جا، اس حالت میں مر تاکہ تیری بھی بخشش ہو جائے، تیری نسل کی بھی بخشش ہو جائے۔ دکان پہ مرے گا، دکان کا حساب دیتے دیتے قیامت آ جائے گی، دکان کا حساب نہیں دے سکے گا۔ تو سارے اپنے گناہوں والی زندگی پر اللہ جل شانہ کے دربار میں معافی مانگے، اور ہر آن ہر گھڑی جہاں تمہیں توبہ کی توفیق ملے اللہ سے معافی مانگتے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، کہہ دو سارے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دیجیے یا اللہ میری توبہ۔ جو ہمارے اختیار میں وہ کریں، باقی مالک الملک ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے اور گناہوں سے اللہ ہمیں نفرت نصیب فرمائے اور نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ سید بشیر صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے، امیر معروف بٹو صاحب الحمدللہ، سات کا بعد میں ان کا جمعہ تھا، ان کی مہربانی الحمدللہ وہاں دیہتی میں بھی حاضری لگوا کے آئے۔ مولانا عبدالحمید بٹو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سگے بھتیجے ہیں میرے، نشانی اپنے قابلین کی۔ بس یہ 2 منٹ کے لیے میرا رفیق سفر ہے۔ پہلے صاحب بشیر ان کا حضرت ہے بھائی، آپ بڑے ساری رات تمہارا انتظار ان کا حضرت۔ اچھا آپ سے بھی ایک مطالبہ ہے، انہوں نے ان کی مانی، آپ بھی ان کی مانو گے؟ جلسے کے آخر تک بیٹھو گے؟ کون کون آخر تک بیٹھے گا؟ مسافہ میں سب سے کر رہا ہوں، اب کوئی میرے سے مسافہ نہیں کرے گا، یہ نہ سمجھنا SOPs کے تحت۔ الحمدللہ ہمارے نبی نے تو فرمایا مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، مسافہ کرو، اللہ ایک دوسرے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ظاہر احتیاطی تدابیر اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ انتظامیہ اگر ہمیں جلسوں کی اجازت دے رہی ہے تو ہمیں انتظامیہ کی ہاں میں ہاں ملانی چاہیے۔ 2 منٹ کے لیے نقاب چہرے پہ ڈال لو، کوئی حرج نہیں ہوتا۔ SOPs کے ساتھ اپنا خیال رکھو۔ یہ رفیق سفر 2 بران کے اثار پڑے گا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے آنے کی قدر بھی کرنا، حوصلہ افزائی بھی۔ بس اس کی نعت کے بعد اب مجھے راستہ دینا، پھر ہم دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوں۔